ختیجہ ایمان لے آئیں، وہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ سب سے پہلے، اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، عورتوں میں تو سب سے پہلے ہے۔ یہ جو میٹنگ لکھی ہوئی ہے یہ والی یقیناً یہ والا لگ تو رہا ہے کہ سب سے پہلے وہی عورتوں میں ایمان لے آئی نا۔ یہ والی بات لکھے حضرت مولا علی کی جو بعد ایک مسودہ ہوا ہے، اللہ پاک نے وہ دعوت عشیرہ نہیں جو قرآن کی آیت آئی نا، اس کے بعد حکم میں اپنے قربہ داروں کو جا کے دعوت تبلیغ، اس وقت پھر میٹنگ بلائی، اس میں حضرت اس کا وہ میں دیتا ہوں آپ کو والا۔ تو آپ کو بہت تسلی ہوئی، کیونکہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہو کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بری طرح پیش آتے۔ جب آپ گھر تشریف لاتے تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتی۔ ذرا غور رکھے ان باتوں پہ، نبی پاک کی وہ گھڑی، ہائے ہائے۔ اب میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، دیکھیں اس وقت کا تصور لائے نا۔ اللہ اکبر، دادا تھے وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، چاچا تھے حضرت ابو طالب وہ بھی چلے گئے، ہے نا جی۔ والدہ محترمہ تھی وہ مدینے کے سفر میں چلے گا، اکیلے ہی ہے نا۔ اب سیدہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور زید بن حارثہ جنہوں ابھی ایمان لائے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور تھا کون جی؟ کون تھا تسلی دینے والا؟ آپ کے میرے پیارے محبوب کو کون تھا تسلی دینے والا؟ آپ کو تسلی دیتی، کہتی کیا؟ اور کہتی یا رسول اللہ آپ قوم کی ان حرکتوں پر دلگیر اور پریشان نہ ہوں، اور وقت آنے والا ہے کہ جو افراد آپ کی مخالفت پر آمادہ ہیں کل وہ ہی اس دعوت اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ حوصلہ دیتے نا نبی پاک کو ان گھڑیوں کی، شروع میں اسلام تبلیغ شروع کی، جو دعوت اسلام آپ دیتے ہیں آپ یقین رکھیں آپ کی مخالفت کرنے والوں کو ناپسند کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہی ہوا۔ یہ والی وہ باتیں ہیں جو سیدہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلجوئی کے لیے، ان کی دل کو ڈھارس باندھنے کے لیے، دیکھو نا بشری تقاضے تو تھے نا جی۔ حضرت انسان کی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی سجا کر رکھ کر زمین پر بھیجا گیا، تو نور کے ذریعے آئے نا، نور سفر کرتا کرتا حضرت عبداللہ تک پہنچ گیا، سیدہ آمنہ کے ذریعے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب جو ہے نا نبوت کا اعلان نبوت بھی ہو گیا ہے۔ اب وہ والا کام اللہ پاک ان سے کرانے لگے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ کون تھی؟ یہ اپنی عبادت الہیہ وہ دعوت دینے لگے ہیں نبی پاک کے ذریعے۔ اب جو ہے نا، اور جو دعوت آپ دیتے ہیں آپ یقین رکھیں آپ کی مخالفت کرنے والوں ناپسند کیا جائے گا، آپ کی مخالفت کرنے والوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور انہی کی نہ صرف مخالفت کی جائے گی بلکہ ان کو مبتلا علام کیا جائے گا۔ یقیناً آپ میری گفتگو کو متن سمجھ رہے ہیں۔ آپ مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی مدد فرمائے گا۔ اب یہ والی دیکھیں نا کیسی باتیں لگ رہی ہیں کہ سیدہ ختیجہ کا اسلام لانا اور اللہ پاک کا توکل، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ سیدہ ختیجہ کی زبان سے یہ بات جب ہو رہی ہے تو یقیناً ہم اس کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگلی جو بات ہے، اور آپ کے دشمنوں کو ختم فرمائے گا، اور قوم کے لوگوں کو آپ کے حکم کا مطیع اور فرما بردار بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ والی وہ بات سیدہ نبی پاک کو کہہ رہی ہیں کہ ساری قوم آپ کے ہو نہیں گی، مطیع ہو نہیں، ساری پوری دنیا میں صرف نبی پاک کا ہی نام ہے۔ اور ان کلمات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان ہوتا۔ آپ ذرا غور رکھیں ہماری اس بات پر جو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کلمات سے جو کہ سیدہ ڈھارس باندھتی ہیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو اطمینان ہو جاتا ہے نا جی۔ گل تو مدد ہے نا اس دین دی۔ اس میں ایک اور بات ہے میں کرنا چاہتا ہوں، اور اب نہیں کرتا وہ بڑی لمبی ہو جائے گی بات، یہ والی کلیئر ہوگی بات۔ اور آپ خوش ہو جاتے، یہ والا تعلق جو اس وقت سیدہ ختیجہ کا اور نبی پاک سے شادی ہو چکی ہے اب، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جو ہے نا آگے جو ہے نا وہی کا نزول میں آنا شروع ہو جانا ہے۔ خوش ہو جاتے، نصرت الہی پر یقین کامل ہو جاتا۔
ٹھیک ہے، اور قوم کی مخالفت کا مقابلہ آسان ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جو کام آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت بات اور حسن والی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا سینہ اور آپ کا روح باغ و باغ ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ جو ساری باتیں آپ اوپر ہوئی ہیں، عزیتوں والی باتیں، اللہ جل شانہ و من والہ دیکھ رہے ہیں، نبی پاک کا آزردگی بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ دین تو اللہ کا تھا نا جی، بات تو اللہ کی کہہ رہے قل هو اللہ احد، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھانی ہے کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، یہی بات ہے نا، بیس تو یہی ہے نا، رب کا کام ہے۔ نبی پاک کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اب یہ والی بات آگے جو آنے لگی ہے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے عوض یہ کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی، اللہ کی طرف سے ابھی ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، لکھا ہے سیدہ خدیجہ کو بشارت، موضوع ہے اگلے پیراگراف کا سیرت رسول پاک ابن اسحاق پیج نمبر 186۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر نبی مولا علی کے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے کی، یہ ان سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک کی اپنی زبان آگے، مجھے یہ بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ میں سیدہ کو یہ بشارت دوں کہ انہیں جنت میں ایک ایسا مکان ملے گا جس کی چھت ایک بڑے موتی کی بنی ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے یہ والا عوض جو ہے نا ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی جو سیدہ کر رہی ہے، یا رسول اللہ آپ نہ گھبرائیں، جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نبی پاک کو جب دل کو ڈارس پہنچ جاتے تو اللہ بھی تو خوش ہو جاتا نا مڑیا، نہیں ہوتا؟ یقیناً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں سن کے باہر سے آتے ہیں، اپنا چہرہ ہنستے چہرے سے ان کا استقبال کرتی ہے تو وہ دل جوئی ہے نا۔ اور اللہ پاک بڑے خوش ہوئے اس بات کے، میرے محبوب کو جس کو میں نے اپنا کام دے کے بھیجا ہوا ہے، میں جو زوجہ محترمہ میں سیدہ خدیجہ ہے ان کی دلجوئی کرتے ہیں، وہی تو ساتھی تھے۔ جناب علی کرے نا بات، کون تھا؟ جناب عباس ابھی نہیں اسلام قبول کیا، امیر حمزہ نے نہیں کیا، حضرت ابو طالب نے نہیں کیا، اور جتنے بھی دوسرے ہیں لوگ ابھی تو کسی نے بھی نہیں کیا، ابھی تو پہلی زوجہ یہ ہے۔ اس وقت کے حالات جب یہ والی بات ہے تو اللہ خوش ہے نا کن پہ؟ سیدہ خدیجہ پر، اور کرنے کا لگے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اندازہ دنیا کے موتیوں کی زمانت میں ممکن ہے، اور اس مکان میں رہنے والے نہ تو کسی تکلیف کا شکار ہوں گے اور نہ کسی بیماری کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ والی بات جناب حضرت ابی طالب جعفر ابی طالب بن ابی طالب کی زبان کی ہم نے آپ کے ساتھ کر دی۔ بشارت دے گی نا، یہ جو آپ میرے محبوب کے ساتھ دل جوئی کر رہے ہو، میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ، اور ان کو نبی پاک کو پیغام بھجوا دیے نا کہ آپ کی زوجہ کے لیے میں نے جنت میں ایک محل ہے جس کے چھت جو ہوگی نا ایک بہت موتی ہوگا، موتی کی بنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات جو اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ کی اس قدم سے جو نبی پاک کی معاملات فرما رہی ہے ان کے بارے میں کی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ فضائل میں محمد بن ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جناب جبریل، اگلی بات محبت والی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ہے نا عشق والی باتیں، شان ہے نا بھائی اس بات کی کہ دیکھو نا جی، سب سے پہلی زوجہ، یقیناً پہلی زوجہ بھی ہے اور اسلام قبول کرنے والی بھی پہلی ہے۔ میں نے ایک اور جو میرے مطالعے سے نکل آیا ہے کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا نبی معظم کی دلجوئی کے لیے، محبت کے لیے، وہ ان کے قرضے معاف کر دیتی تھی۔ رزق کا امیر ترین عورت تھی مکہ میں، یہ کس طرح بنی؟ ان کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، جو ابھی تھا نا، ایک تو ابو حالہ تھا ان کا نام، جن کی زوجہ تھی، ان سے 3 بچے تھے، اور وہ بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے، اور ان کی ساری جائیداد ان کی وفات کے بعد
ساری جائیداد کی مالک اکیلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، 3 بیٹے بھی تھے ان کے۔ جب نبی معظم سے ان کی شادی ہوئی ہے تو یقیناً وہ دولہا بنے ہیں، وہ دلہن بنی ہے، تو 3 بیٹے جو تھے صحابی رسول تھے اور جلیل القدر مدد فرمائی ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی اشاعت کے لیے۔ انہوں نے شانہ بشانہ نبی پاک کے بازو ہو گئے نا جی، وہ کون تھا؟ اور اسلام انہوں نے جب شادی ہوئی اسی وقت انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور نبی پاک کے اس اسلام میں انہوں نے ہر قسم کی دل و جان سے معاونت فرمائی ہے سیدہ خدیجہ کی۔ اللہ پاک تو جانتے ہیں نا، جب شادی ہوئی ہے تو شادی میں بھی رب راضی ہے نا۔ جب اللہ پاک پیغام دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں کہ میں خدیجہ تو نے میرے محبوب کی جو دلجوئی کی ہے، میں نے تیرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے، رب خوش نہیں ہے؟ کیوں جی؟ اللہ پاک اب دوسرا جو کام کرنے لگے ہیں، جناب جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزاری، اللہ وہی بات ہے، شروعات، بگننگ آف اسلام، تبلیغ اسلام، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ پاک اتنے خوش ہوئے، اللہ پاک نے دوسرا کیا کام کیا؟ یقیناً یہ بہت مشکل گھڑی ہے، آپ کے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت 40 سال عمر ہو چکی ہے، اب دین اسلام کی اشاعت کا کام شروع کرنے لگے ہیں، اور جب یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ اکبر، اور ہمارا ٹائم کتنا تھا لکھا ہوا پرچی؟ یہ تھا۔ تو یہ والی بات جب ہو گئی ہے تو اللہ پاک نے اس خوشی کے نبی پاک کی دلجوئی کے صدقے اب اللہ پاک نے کیا کیا؟ مزید سیدہ خدیجہ پر خوش ہو کے اللہ پاک ان کو کیا عنایت کرنے لگے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جبریل علیہ السلام خدمت میں عرض گزار ہوئے، رب تعالیٰ کی طرف سے سیدہ خدیجہ کو سلام پہنچائیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو نا جی، خوشی تو اس بات کی ہے نا، خوشی اس بات کی ہے کہ جو نبی معظم کے لیے اللہ پاک نے انتخاب کیا سیدہ خدیجہ کا، اب اس پہ امپلیمنٹ ہونے، اس پہ کام ہونے لگا، تو سیدہ نے جو اپنی محبتیں، اپنا سارا کچھ اپنے دین کے لیے قربان کر دیا، اللہ پاک اس سے اتنے خوش ہوئے ہیں نا، وہ نا آیت وہ بھی پڑھ رہے تھے، وہ غنی کر دیا۔ امیر ترین عورت تھی، اکیلی وارث تھی اس مکہ میں، اور نبی پاک کا جو اسلام تھا سارا اثاثہ جو تھا نا سیدہ خدیجہ نے پیش کر دیا ہے نا جی۔ ایک میرے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک جنگ تھی، انہوں نے سب اکٹھے کر رہے تھے، کنٹریبیوشن ہو رہی تھی، سیدہ نے اتنا مال رکھ دیا لا کر نبی پاک کے سامنے کہ دوسری طرف نظر نہیں آ رہے تھے، انہی کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ میں سلام کو نہ بھیجے، ٹھیک ہے جی، سلام پہنچائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو جبریل کی آمد پر یہ پیغام سلام سنایا۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ان گھڑیوں کے صدقے جن گھڑیوں میں آپ نے اس دین اسلام کی، جس کو آج ہم لے کے بیٹھے، جس میں 24 گھنٹے 24 اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی انہی ترانوں کے لیے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کلوانے کے لیے اللہ پاک نے سارا قدم اٹھایا، نبی پاک کی بعثت بھی اسی لیے کی۔ اب وہ گھڑیاں شروع ہونے لگی ہیں، اور پہلی جو زوجہ محترمہ کی بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب العالمین کا اسم خدیجہ نے فرمایا، آگے سیدہ خدیجہ نے سلام کے جواب میں، رب کے سلام کے جواب میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا اسم صفت پاک، صفت سلام ہے، وہ اس کی شان کے مطابق ہے، البتہ جناب جبریل کو میری طرف سے سلام ہو، جو میرا پیغام لے کے آئے ہو اللہ کا، اے جبریل تم کو میری طرف سے سلام ہو کہ تم اللہ کا سلام میرے تک پہنچانے آئے ہو نبی پاک کے ساتھ، میں آپ کو سلام کرتی ہوں، اور البتہ جناب جبریل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آگے جو ہے نا سلسلہ ہے انوار وحی، اس جملہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام تبلیغی، میں تھوڑا سا ذائچہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کچھ وقت کے حالات کیا تھے جب اسلام قبول ہے۔ یہ بڑا دلچسپی کا موضوع ہے نا، اسلام تو قبول ہو گیا،
چار نے کر لیا اور اس کے اندر تھوڑی جی ایٹماسفیئر آپ کو پائے گا، انشاءاللہ آپ کو ذوق ملے گا۔ یہ اس لیے میں نے رکھا ہے کہ اس کا تصور بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی اتنی شان ہے کہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ والی جو باتیں ہم آپ کے سامنے فیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا، بعد از انبیاء افضل البشر، یہ والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ جب سیدنا کی اپنی باری آئے گی نا ابوبکر صدیق کی، اس میں وہ حسن نظر آئے گا کہ افضل البشر جو ہے نا یقیناً سیدنا حضرت ابوبکر۔ اس طرح زندگی میں دین کے لیے ساری زندگی وقف کر دی ہے۔ جب آپ سنیں گے تو فیصلہ خود کریں۔ اب سیدہ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ سلام لانے کے بعد اب وہ واقعہ ہوا اس کے بعد ایک کہ جبریل علیہ السلام کی آمد کا وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا۔ جب سلام لے کے آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تو وحی کا سلسلہ منتقل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اس سے پہلے اقرا بسم ربک الذی والی آیت آ چکی ہے، اور نماز کا ہم نہیں ابھی کہتے نماز ابھی آئی ہے کہ نہیں، ابھی تو پہلے لوگ ہیں نا، نماز تو بعد میں آئے گی نا۔ جب نماز آ جائے گی نا تو پھر وہ آنا ہے نا۔ جب وہ میں نے بات کی تھی نا، ایک پہاڑ پہ نبی پاک موجود تھے تو جبریل علیہ السلام آئے اور نماز کے احکامات بتا کے گئے، اس کے آگے ہی ہے میرے خیال ہے۔ وہ یہ خیال ہوا کہ رب تعالیٰ نے کسی وجہ سے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا، فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تفکر اور شب و روز رہتا، ذرا تم سے سننا، تمہیں انشاءاللہ آیت کا بھی پتہ چل جائے گا کون سی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر مکہ کے کافروں نے زبان تان دراز کی، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، وہ آیت ہے نا، اس کے بعد ابھی آتی ہے، اب آپ کو بتاتا ہوں۔ معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ مکہ کے لوگ کافر جو تھے نا، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اس لیے اپنے فرشتے کو ان کے پاس بھیجنا بند کر دیا ہے۔ اب ماشاءاللہ قاری ہیں، میں ابھی پڑھتا ہوں نا، آپ کو اسی وقت ہو جائے گا کون سی آیت تھی۔ آگے لکھا ہے وحی میں رکاوٹ کی مدت کے سلسلے میں علماء نے مختلف آراء کا اظہار کیا کہ بعض لوگ یہ مدت 15 دن اور بعض زیادہ بتاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل تنگی بڑھی، پریشانی بڑھی پیارے محبوب کی محمد رسول اللہ، اور معنی اسلام کے حریضہ سائیاں بڑھتی رہیں، لوگ اس کے اگینسٹ باتیں شروع کر دی نا کہ محمد کے خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتہ بھیجنا بند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو رب تعالیٰ نے آپ کی تسلی اور مخالفوں کی زبان بند کے لیے جناب جبریل کو سورۃ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ ہے نا کی آیات کے ساتھ بھیجا۔ اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے کون سا۔ رکوع نہیں لکھا ہوا، پر اس میں آپ کو بتا سکتے ہیں تو بتا دیں مجھے۔ قسم ہے چاس کی، قسم ہے چاس کے وقت کی اور رات کی جب وہ تاریکی کا پردہ ڈالے اور آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ سورہ والضحیٰ ہے نا، آیت نمبر نہیں میرے سے لکھا ہوا، آپ کو پتہ ہے کچھ؟ شروع کیا ہے، اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ دوسری بات، ہمارے اور آپ کے درمیان رشتہ محبت مستحکم ہے۔ مستحکم سے کیا بات لے گے؟ کن تو کنزن مخفین، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھ میں محبت پیدا ہوئی اور میں نے چاہا اس محبت کے ذریعے۔ بات آ گئی نا، اللہ نے اس قرآن جیت بھی آیت میں اس بات کا احاطہ کیا، وہ جو حدیث قدسی ہے نبی پاک کی زبان اطہر سے یہ ادا ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں جو ابھی ہم نے ہمارا اور آپ کا رشتہ مستحکم ہے اور حاسدوں کے حسد کے سبب کمزور نہ ہوا۔ حاسدوں کے قرآن کی آیت دیکھو نا، وہی بات ہے نا۔ جب پہلی آیت ہے نبی پاک پریشان ہو گئے، سیدہ خدیجہ کو جب سلام بھیجا ہے تو نبی کا کچھ پریشانی جو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں نا، اور اسی کا اسی کے متعلق کی بات چیت آ رہی ہے۔ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سے نوازا کہ آپ اپنے دل کو کوئی اندیشہ نہ لگائیں اور غمگین نہ ہوئے۔ ہم نے آپ کو تمام عالمیان میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے یقیناً اس آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یقیناً اس آیت میں موجود ہوگی، ہے نا جی، ہوگی کیوں؟
اور آپ کو قرآن کریم کا خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، سورہ والضحیٰ اور نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات پر مکمل کر دیا ہے۔ اس پریشانی میں رب نے کیا کیا عنایتیں پیارے محبوب محمد رسول اللہ کو دی، تمام مراتب و فضائل آپ کی ذات میں مذکور کر دیے ہیں، اور آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اس آیت کا مفہوم اس طرح سمجھے کہ مستقبل آپ کا ہوگا اور قیامت تک آپ کا پرچم بلند رہے گا۔ قرآن گواہ ہے اس بات کا، اب ہے نا، جس مقام پر آپ فائز ہوں گے، جس مقام پر آپ فائز ہو، اس کے بارے میں تمام انبیاء رسول یہ کہیں گے، سبحان اللہ، تمام عاجز دست شفاعت، آپ کا دست شفاعت کھلا ہوگا۔ شفاعت کا اسی آیت میں یقیناً ہوگا نا کہ بولا جو آپ کے قیامت کے دن وہ شفاعت بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا حکم سب پر نازل ہوگا، اللہ اکبر، آپ ہی گروہ اسیاں کی دستگیری فرمائیں گے اور انہیں قہر دوزخ سے نکال کر مقام صدق جنت میں پہنچائیں گے۔ آپ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر آپ کی امت کا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نہ رہے گا۔ اللہ آگے کسی لکھنے والے نے یہ والا لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے کتنا کچھ دیا اس آیت میں ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ شان دیکھیں نا پیارے محبوب کی اس قرآنی آیت کے ذریعے، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اے محبوب آپ گھبرائے نہ، میں نے آپ کو کیا کیا باتیں بتائی، کیا کیا دیا، تمام عالمین فضیلت عطا فرمائے گا۔ قرآن کی معجزہ ہے نبوت کا یہ والا جو لکھا، آپ کو دست شفاعت کھلا ہوگا، شان ہے نا، اور آپ کا حکم سب پر نازل ہوگا۔ محبوب نو دے رہے ہیں نا رب، پھر اگر ترجمہ کرنے میں تشریح کرنے والے کمال کا چیز، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایوری تھنگ آئی ول ڈو فار یو، ہر چیز آپ کو دے دی ہے میں نے، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ انعامات جو ہم نے ماضی میں کیے اور آپ پر فرمائے ہیں، اس کی تفصیل کا جائزہ نہیں لیتے کہ میں نے کیا کچھ آپ کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے انعامات آپ کے حق میں نقصان پذیر نہ ہوں گے، اور ایسا ہونا ناقابل قبول ہوگا۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ کیوں جی؟ ہائے ہائے، اللہ چاہتے تو ان کے والد کو بھی زندگی دے سکتے تھے، والدہ کو بھی زندگی دے سکتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی اپنی حکمت ہے نا، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں کسی کا بھی اپنے محبوب کو میں اس کی ہر چیز کی خود کروں گا۔ یقین نا، بدت فرمائی ہے نا، اب بھی تو اکیلے ہی ہے نا، کون ہے ساتھ ہو؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مولا علی ہے ساتھ، تو چار تھی ان کی فیملی صرف، باقی تو چاچے ہیں نا جی، وہ سارے مخالف ہیں۔ جناب ابو لہب کے پاس ابو طالب کے پاس ابھی تو نہیں آئے، کیونکہ جب ہو گئے تھے نا تو پھر جب شادی ہو جاتی ہے سیدہ خدیجہ سے ساتھ، تو وہ چلے جاتے ہیں ان کو چھوڑ کر نا، حضرت مولا علی کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ 4 فرد تھے فیملی کے جو رہ رہے تھے۔ جب یہ نبوت کا یہ سلسلہ اعلان نبوت ہوا ہے، اس وقت فیملی تھی 4 پر مشتمل تھی۔ مولا علی تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو طالب سے ان کو لے لیا۔ ابھی آتی ہے یہ بات، تو اب جو ہے نا یتیم پایا، اللہ اکبر، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے نا جی۔ اللہ پاک ہر جگہ میں نے آپ کو یتیم پایا تو پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہر جگہ نبی پاک کی وہ جو ہے نا مدد ہو رہی ہے نا۔ ہاں، حضور نبی کی صلی ابو طالب کے زیر کفالت رہی، یہ میں نے بات بتا دی آپ کو۔ ٹھکانے سے ابو طالب کی بات ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہو گیا نا۔ اور ابو طالب نے آپ کی پرورش اس طرح کی کہ حاسدوں اور دشمنوں کو بھی کچھ کرنے نہ بن پڑا۔ اب یہاں پہ آپ بات سوچیں ذرا، اللہ پاک بہت کچھ عطا کرتا ہے، یہاں پہ سوچیں ذرا۔ حضرت ابو طالب کی بات، وہ قریش کے سردار تھے اس وقت،
نبی پاک کو اتنے بڑے کنبے میں بھیجنا، 12 بیٹے 6 بیٹیاں، 18 بچے تھے حضرت ابو عبد المطلب کے۔ اللہ پاک چاہتے تھے کہ میں ایک اپنے محبوب کو اتنی بڑی فیملی میں بھیجوں، اور یقیناً میں کہتا تو کچھ نہیں نہ کسی کو، اسلام لے آئیں گے، اور جب جو اسلام ان میں پھیلنا شروع ہو جائے گا تو پھر اسپریڈ ہوگا پورے مکے میں۔ اس وجہ سے نبی پاک کو اتنی بڑی فیملی میں بھیجا۔ اب جو کہہ رہے ہیں نا اللہ اکبر، حضرت ابو طالب کی لکھنا حاسدوں اور دشمنوں کو کچھ کرنا نہ بن پڑا۔ وہ چاہتے تھے نا کہ دین اسلام کی جو تبلیغ جناب ہمارے محبوب اللہ کے محبوب کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے نبی پاک کے اوپر کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ویسے تو اللہ بھی ان کے ساتھ تھا، پر ظاہری طور پہ ان کے اوپر کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سردار تھے نا، چچا جو تھے نا حضرت ابو طالب سردار تھے، جناب دادا بھی چلے گئے، وہ سردار تھے نا، سرداری اس کے بعد جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اپنے ہمارے محبوب کو ان کے والے کر کے لو جی اب ان کی بورڈنگ لو جی۔ حضرت عبداللہ بھی دنیا سے جا چکی ہیں ان کے بعد زندگی سے پہلے ہی، جب حضرت عبد المطلب دنیا سے پردہ فرمانے لگے ہیں تو حضرت ابو طالب کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا جو بیٹا پوتا ہے، اب آپ ان کی بورڈنگ لوجنگ ہر طرح کی آپ نے کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ والی جو ترجمہ لکھا ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ یقیناً یہ بہت لمبی بات ہے، میں ادھر نہیں لے جاتا، آگے بات کو کرتا ہوں۔ آپ محفوظ رہے ان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح مطلب اللہ پاک نے ان کی ہر طرح سے حفاظت کی ہے نا۔ اگر ان کے گھر انہوں نے پرورش پائی ہے، رہتے رہے ہیں، تقریباً 8 سال سے لے کر 8 سال کے تھے جب حضرت عبد المطلب دنیا سے پردہ فرمایا، اور 8 سال لے کر 25 سال تک جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک ان کے گھر رہے ہیں، تھوڑا عرصہ ہے۔ اور جناب اب جو ہے نا 4 ہیں فیملی کے فرد، اور انہیں جب یہ دین اسلام لاگو ہونے لگا ہے، جب آپ مکہ کی گھاٹی میں سرگرداں تھے تو ہم آپ کی منزل مقصود کو مکہ مکرمہ لائے، اللہ اکبر۔ جب آپ کی حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اس میں کیا مخفی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس میں کیا مخفی ہے؟ ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یہ والی وہ بات ہے جب نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہونے لگی ہے، ہاں جی، شادی ہونے لگی ہے تو اللہ پاک وہ جو ہے نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی اللہ پاک نے طے کرائی، غنی ہو گئے نا۔ ان کی ایک جب شادی ہونے لگے نبی پاک سے سامان لے گئے تھے شام سے واپس آئے، سیدہ خدیجہ نے دل دے دیا، کہتے ہیں میری نفیسہ ایک سہیلی تھی ان کی، ماشاءاللہ ہم نے اس کے 3 گھنٹے کے اوپر گفتگو کی ہے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 92 ڈھونڈے پورا واقعہ سنے۔ جب یہ دل دے دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہیلی کو جب چلے گئے نا، واپس آئے نا سفر سے، تو باتیں سنتے رہے، وہ تو ان کو بات کرنے والے میں ان کی توجہ مذکور تھی، تو کہتی ہے سید نفیسہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مجھے بہت پیار ہو گیا ہے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں ان سے، کیا کروں؟ وہ کہتی ہے خدیجہ آپ نہ گھبرائیں، میں آپ کی شادی کرا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ والے یہی بات ہوئی، وہ نفیسی سہیلی لے کے گئی، اس وقت نبی پاک کا یہ جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھئی اکائی نا سہیلی بات کرنے کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، کہتی ہے بھئی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ نفیسہ کہتی ہے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے اس وقت اتنے حالات جو ہے نا اتنے زیادہ، کیوں کاروبار تو وہی یہی تھا نا کہ جاتے تھے یمن، لوگوں کا سامان لے کے جاتے تھے، ادھر فروخت کرتے تھے اور واپس لے کے آتے تھے، تو یقیناً کچھ معاوضہ ملتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، معاوضے پہ وہ جاب کرتے تھے نا، تو کہتے ابھی میری پوزیشن نہیں ہے، ہاں جی۔ پھر وہی بات آ رہی، جب آپ کو حاجت مند پایا ہے تو غنی نہ کر دیا، پورے کا پورا جو سامان تھا نا، سارا کا سارا جائیداد رزق سب کچھ نبی پاک پہ فدا کر دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین نے۔ کیوں جی؟ ہے نا بات؟ اور جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو صحیح رہنمائی فرمائی،
اور جو یہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی اس کا شکریہ ہے، آپ یتیموں پر شدت نہ فرمائیں۔ اس قرآن کا ہی آتا ہے میرے خیال ہے، سائلوں کو نہ جھڑکے، وہی ہے نا، سورہ والدہا ہی ہے نا یہ۔ اور رب کی عطا کردہ نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ اللہ اکبر، یہ بات قرآن کریم کی ان آیت میں